ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. مقما کرو. اچھا، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر تقریر کرنے والے اور مبلغین حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ دو اصول بیان کر رہے ہیں. ایک اصول تو کیا کہ آدمی پہلے نماز کی پابندی کرتا رہے، اور دوسرا اصول قرآن کی تلاوت کرتا رہے. نماز صرف پڑھنا نہیں، اہتمام کرنا. اہتمام مطلب پابندی کرنا، چھوڑنا نہیں کبھی بھی. یہ تقریر کرنے والے اور مبلغ حضرات کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحتیں ہیں. ایک نماز کی پابندی اور اہتمام، دوسرا قرآن کی تلاوت. یہ دو رہنا ہمارے پاس، تب جا کر لوگوں کے دلوں اور دماغ پر ہماری زبان کا اثر پڑ سکتا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بات سنو. اس آیت کے اندر کیا ہے کہ نماز برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے. اس آیت کے اندر ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے فحش کاموں سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے، ناپسندیدہ کاموں سے. تو اب اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز اسے برے کاموں سے روکتی نہیں، بول کر یہ مطلب نہیں. ان گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے. نماز پڑھنے والا وہ آدمی گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے. جس کی نماز قبول ہوتی، سمجھو اس سے گناہ چھوٹ جاتے. نماز کی توفیق ملنا کو بات کی بات ہو، سب کو ملتی توفیق. اگر کوئی غیر مسلم کا نماز پڑھے سے توفیق نہیں ملی، کیا توفیق وہ نہیں. نماز کی توفیق اور قبولیت ملنے کے بعد آدمی گناہ کو چھوڑتا. تو ویسا نماز بھی پڑھ رہا ہے ایک آدمی، گناہ بھی کر رہا ہے، تو نماز تو روکتی ہے گناہ کرنا کو بول کر، ان روکتا نہیں سو گناہ سے. یہ پوائنٹ ہے. سو نماز اللہ بولتا نکو کرو گناہ بول کر، نماز ہی بولتی ہے نکو کرو گناہ بول کر. نماز کو تربیت کرتی ہے. رمضان سے پہلے نماز کے علماء پر بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہے نہیں مجھے معلوم نہیں. نماز جامع عبادت ہے. اس میں ایک پوائنٹ آپ کو بتایا تھا، نماز کے اندر جیسے ہم رکعت باندھنے کے بعد نیچے نگاہیں کر کر کرتے ہیں، تو نماز سبق سکھاتی ہے بندے جیسا تو نماز کے اندر خشوع خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، ویسا تو یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنی نگاہوں کو کنٹرول کر لے. وہ سبق سکھاتی نماز. سمجھ میں آ؟ اب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا گناہ کر رہا ہے، تو نماز تو اسے حکم دیتی ہے گناہ چھوڑ بول کر، ان چھوڑ رہا نہیں، اس کی غلطی ہے وہ. اور ایک پوائنٹ سنو، نمازی آدمی کبھی چور نہیں ہوتا. بہت اچھا پوائنٹ ہے. اچھا سنا، پورا جملہ سنا، آدھا جملہ ہوا ہے، پورا جملہ سنو تو سمجھ میں آتا. اچھا ہے، نمازی آدمی کبھی چور نہیں ہوتا. چور نمازی کی شکل میں ٹوپی پہن کر آ سکتا ہے. سمجھ آ رہا؟ جو نمازی ہوتا ہے وہ چور کبھی نہیں ہوتا. جو چور ہوتا ہے وہ نمازیوں کا حلیہ اپنا کر مسجد کے اندر آ کر چپل چرا کر جاتا ہے. نمازی کبھی چور نہیں ہوتا. جو چراتا ہے وہ نمازی نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ بہت اچھا پوائنٹ ہے. دیکھو اللہ کیسے صحیح میں جاتا ہے. تو آگے چلیں گے تاکہ اس میں بھی اور لمبی چوڑی باتیں ہیں دوسری آیتوں میں بھی، لیکن جو کام کی باتیں ہوں گی وہ کروں گا. اچھا، مکے کے اندر صحابہ کو مشرکین بہت ستاتے تھے اور بہت تکلیف دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو حکم دے رہی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بھائی تم ان کی تکلیفوں کو بہت برداشت کر لیے، اب تم کو اگر دین پر کھل کر عبادت کرنا ہے، دین پر جم کر رہنا ہے، تو اس وقت تم کیا کرو، اب تم کو یہاں رہ کر مکے میں دین پر کھل کر تم کو کام کرنے کو موقع نہیں ہے، کھل کر تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کیا کرو، مکے کی زمین چھوڑ کر کوئی سی بھی زمین ہو، کسی جگہ آپ نہیں، وہاں آپ کو دین پر عمل کرنے میں لوگوں کی طرف سے تکلیف ہو رہی، تو وہاں کو چھوڑ دو. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں بھی جا کر آپ ان ارضی واسعہ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، تم جہاں چاہے جا کر
وہاں تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے دین پر اسلام پر استقامت سے مضبوط ڈٹ کر رہو. سمجھ میں آپ؟ اچھا آگے ہجرت کرنے پر شبے کا ازالہ. اچھا ایک ازالہ، کیا ازالہ ہے اس کا؟ سنو. ہجرت کے وقت کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہاں تو دیکھو اللہ تعالیٰ جب ہجرت کرنے کا حکم ہوا، ہجرت کر کے صحابہ چلے گئے، تو اب یہاں ایک شبہ پیدا ہو سکتا، اس کا جواب دے دی اس میں کہ اب یہاں ان کے قوم میں انہوں اچھا آرام سے کما رہی کھا رہی پی رہی، اب یہاں تکلیف ہے بول کر رہنا کیا کی ہے بول کر چھوڑ کر چلے گئے، تو دوسرے قوم چل گئے، ہجرت کر کے چھوڑ کر چلے گئے. تو اب وہاں جانے کے بعد روزی روٹی اور کام کا انتظام کیسا ہوتا؟ یہاں کا تو کوٹ کی بلاتے دوستان کے ساتھ کام کو جاتے رہتی، وہاں دوسرے قوم کو گئے تو وہاں گھر کیسا بسانا، کام کو کیسا جانا. تو اللہ سمجھا رہا بھائی اللہ تعالیٰ جب جانوراں سفر کرتے تو ساتھ میں توشہ لے کر نہیں جاتے. اب اللہ جانوروں کا انتظام کر رہا ہے، اللہ کے دین پر استقامت حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے اور اس کو خوش کرنے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے جو بندہ یہاں اسے عبادت کا موقع کھل کر کرنے نہیں ہو رہا ہے، تو جہاں اسے کھل کر عبادت کرنے کا موقع مل رہا ہے وہاں یہ جا رہا ہے، تو اللہ اس کی روزی کا انتظام کیوں نہیں کرے گا؟ جانوروں کا خیال کرنے والا اپنے ماننے والوں کا انتظام اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ اپنے پر کیوں خیال نہیں کرے گا؟ جو خالق غیروں کا خیال رکھ رہا ہے وہ اپنوں کا خیال کیوں نہیں رکھے گا؟ ضرور رکھے گا. ازالہ ہو گیا اشکال کا. جہاں بھی جو اللہ روزی کا انتظام کر دیتا بھائی. 12ویں پارے کے شروع میں بھی ہے پوری کائنات اور پوری مخلوق کی روزی روٹی کا ذمہ اللہ لیا ہے. روزی کی فکر کرو نہ ہو. ارے الحمد کا سورج پڑھو کہیں کو چھپ کے. الحمد کے سورہ کی پہلی آیت میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالموں کو پالنے کا ذمہ دار میں ہوں، تمہیں خوف کرو نہ ہو روزی روٹی کے بارے میں. اچھا مشرکین کی مصیبت کے وقت پکار، یہ بات بھی پہلے کسی بارے میں آ گئی تھی، پھر ایک مرتبہ یہاں بھی آ گئی ہے کہ جب مشرکین کشتی میں سوار ہو کر سفر کرتے، کشتی کے اندر طوفان آ جاتا سمندر کے اندر، تو یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے تھے. ان کو ہی معلوم تھا اب ہمارے بتوں کو پکاریں گے تو ہماری کشتی پار نہیں لگے گی، اب اس خالق کو پکاریں گے تو وہ ایک ذات ایسی ہے کہ ہماری آواز کو سن کر ہماری کشتی کو پار لگائے گی. ان کو ہی معلوم تھا لیکن مانتے نہیں تھے. ماننا الگ ہے، سننا الگ ہے. سن لیتے سب جنے، بہت سارے لوگ سن لیتے، لیکن عمل کرنے کو بولتے ماننا. سمجھ میں آ رہا؟ تو سنتے بہت لوگ، سننا کو سننے کے بعد عمل کرو، مانو اسے، اور یہ بات ایسا سچ ہے بول کر مانو. اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کیا کہ دیکھو ہمارے دین کے راستے میں تمہارے اوپر تکلیفیں آئے تو تم کیا کرو؟ برداشت کر لو. تکلیفیں برداشت کرنے پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اللہ تک پہنچنے کے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے دین کے راستے میں، دین میں تکلیف برداشت کر لیتے ہیں اللہ، ان کے لیے اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے اللہ کھول کر اللہ ان کو آسانی سے اپنے تک بلا لیں گے. تو یہاں ایک بات سمجھو، دین کے راستے سے مطلب یہاں قرآن کا انداز بھی دیکھو، اللہ کا ایک ایسا اچھا لائے نہیں. سبیل نہیں بولے، سبیل کا تو کیا ایک رستہ دین کا، سبل کا تو کیا یہ سبیل سنگل، سبیل کا تو سنگل واحد بولتے اسے مدرسے کی زبان میں، تمہاری زبان میں اسکولوں کی سنگل بولتے. سبیل سنگل، یہ سنگل بٹ، یہ سبل یہ پلورل ہے، یہ جمع ہے. یہ یہاں اللہ کیا بولے؟ سبیل بولے، سبل بولے، سنگل بولے، پلورل بولے، سبل بولے. سبل کا تو کیا جمع، پلورل. تو اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں. کسی ایک راستے کو پکڑ کر، کسی ایک راستے میں تم کام کر رہے تو وہ ایک راستے کو پکڑ کر یہ دین بول کر بولنے کو بیٹھا رکھو. بہت سارے راستے ہیں دین کے. سمجھ میں آیا؟ دیکھو ایک ہے اشاعت اسلام، اشاعت دین. دوسرا ہے دفاع اسلام، دفاع دین. تیسرا ہے نفاذ دین، نفاذ اسلام. اب ان تین کا کون سے
اشاعت دین اور اسلام، اور حفاظت دین اور اسلام، اور تیسرا نفاذ دین اور اسلام۔ اب ان 3 کاموں کے لیے 4 باتیں قابل غور ہیں، 4 کام کرنا۔ ان 3 کاموں کو کرنے کے 4 طریقے۔ یہ کیا؟ تقریر کرو، زبان کے ذریعے سے تقریر کرو۔ دوسرا، تحریر کے ذریعے سے لوگوں میں تبلیغ کرو۔ تیسرا کیا کرو؟ مناظرہ کرو۔ چوتھا، جہاد کر کے۔ یہ 3 کام ہم کر سکتے۔ اشاعت دین، دین کو پھیلانے کے لیے بھی تقریر، بولنا آنا سلیقے سے، اور بولنے کے واسطے بھی علم ہونا۔ کون سا علم ہو؟ یہ اس کا علم ہونا پہلے، قرآن حدیث کا علم ہونا۔ تحریر، لکھ کر اگر اللہ کا توحید کا پیغام پہنچانا ہے تو اس کے لیے بھی علم ہونا، قرآن کا حدیث کا علم ہونا۔ مناظرہ کرنا ہے، غیر مسلموں سے اگر اسلام کا دفاع کرنا ہے، اسلام کے شکر و شبہات کا جواب دینا ہے، تو اس کے لیے بھی، مناظرے کے لیے بھی علم ہونا ضروری ہے۔ تیسرا، جہاد کے لیے طاقت ہو، ہمت ہو، جرأت ہو، اللہ پر بھروسہ اور یقین ہو، تب جا کر اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ یہ 4 کام بھی کرنا پڑتا، یہ 3 کام کرنے کے واسطے 4 چیزیں ہونا پڑتا۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ سورہ روم، اسے اس سورہ کو روم نام تک رکھے اس لیے کہ اس میں اہل روم کا اس کے اندر واقعہ ہے، اس لیے اس سورہ کو روم نام رکھے۔ کچھ اس کے بارے میں باتیں سن لیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور واقعہ بیان کیا۔ کیا واقعہ؟ وہ ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں کی فتح کی پیشن گوئی۔ ایک ایرانی کون تھے اور رومی کون تھے وہ بھی سنو آتا سامنے۔ ایران کسے بولتے، قیصر کسے بولتے، کسرا کسے بولتے، وہ سب بولتے ہیں سامنے۔ تو ایرانی اور رومی، اہل روم، یہ لوگ اہل کتاب تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ اب اہل کتاب کرے تو مسلمانوں کے سرکار سمجھو، مسلمانوں تو نہیں، جب حضرت عیسیٰ کو مانتی ہو تو اب مسلمانوں کے خوشی میں جب ان کو خوشی ہوتی تو مسلمان خوش ہوتے تھے، اہل روم میں اور اہل فارس بھی بولتے اور ایران بھی بولتے ہیں ان کو، دوسرے لوگ تو آتش پرست تھے، آج کی پوجا کرنے والے۔ تو دونوں میں کیا ہوتا تھا؟ روم کے بادشاہ کو قیصر بولتے، ہر روم کے بادشاہ کو قیصر بولتے، اور ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا بولتے۔ اب رومی اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، اور ایرانی ان کو فارس بھی بولتے۔ یہ اہل فارس ایرانی یہ آتش پرست تھے، بت پرست تھے، مجوسی تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ابتدائی آیات میں ہی ایک پیشن گوئی اللہ بیان کی ہے کہ اہل کتاب کون؟ رومی لوگ، اہل کتاب۔ روم کے بادشاہ ہرقل، روم کے بادشاہ کو قیصر کا، تو ایران مسلسل روم کو شکست دیتے تھے ہمیشہ۔ روم اہل کتاب لوگ، عیسائی لوگ ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ رومی لوگوں کو، اہل کتاب ایرانیوں کو ہمیشہ ہرا دیتے تھے۔ تو مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی۔ مکے میں بت پرست مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی۔ مشرکین کس چاہتے تھے؟ ایرانی لوگوں کو، فارسی لوگوں کو چاہتے تھے۔ مسلمان کس چاہتے تھے؟ رومیوں کو چاہتے تھے۔ ان کو ایرانیوں کو خوشی ہوئی تو مکے کے مشرکین خوش ہوتے، رومیوں کو خوشی ہوئی تو مسلمان خوش ہوتے تھے۔ سمجھ میں آ رہا؟ مکے کے مشرکین کے دل دھڑکتے تھے، ایرانیوں کو خوشی ہوئی تو ان کو خوشی اور ان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے تھے، اور مسلمانوں کی خوشی اور ان کے دل روم کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ تو ہمیشہ کیا ہوتا تھا کہ بت پرست لوگ اہل کتاب والوں پر، رومی لوگوں پر غالب آتے تھے، فتح پاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر 7 سال کے بعد رومی لوگوں کو فتح ہوگی، اللہ پیشن گوئی دیے۔
دینے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قسم کھا لیتے، یہ بات سننے کے بعد حضور کی زبان سے قسم کھا لیتے کہ 7 سال 9 سال کی قسم کھا لیتے، 9 سال کے اندر ہم تم پر بھی جیسا رومی لوگ ایرانی لوگوں پر جیسا بھاری ہو گئے، غالب آ گئے، ویسا ہم مسلمان بھی مشرکینوں تم پر ہم کامیاب اور غلبہ پائیں گے بول کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شرط لگاتے۔ ابی بن خلف کیا بولتا؟ اچھا اگر تمہیں کامیاب ہوئے، تمہیں جیتے تو میں تمہارے کو 100 اونٹ دیتا ہوں، اچھا اگر ہمیں ہار گئے تمہیں جیتے تو ایسا شرط لگاتے 100 اونٹ۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ رومیوں کو کامیابی مل جاتی 7 سال کے اندر، ایک تو یہ، اور بعد میں مسلمانوں کو کامیابی ہوتی کفار کے مقابلے میں، یہ بھی ایک خوشی ہوتی ہے۔ تو پھر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابی بن خلف سے شرط لگائے تھے تو اس وقت شرط میں جیتے تو پیسے لینا، وہ اونٹا لینا بول کر وہ حرام نہیں تھی، حرام ہے بول کر ابھی معلوم نہیں ہوا تھا، وہ حکم نہیں آیا تھا۔ بعد میں یہ 7 سال کے بعد جب یہ ابی بن خلف جب یہ شرط پوری ہوئی، مسلمان جب کفار پر غالب آ گئے، کامیاب ہو گئے، تو اس وقت معلوم ہو گیا تھا ایسا یہ شرط لینا نہیں بول کر۔ اب صدیق اکبر جیتے سرکار مسلمان جیت گئے تو اب ابی بن خلف اس وقت نہیں تھا، بدر کے موقع پر مارا گیا تھا وہ۔ تو اب اس کے بیٹے کے پاس سے سب اونٹا ابو بکر صدیق کے پاس آئے، تو اب معلوم ہو گیا کہ شرط پر ایسا اونٹ اور چیز برتنا نہیں بول کر، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ان اونٹوں کو صدقہ کر دیتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز نہیں، وہ 5 وقتوں کا اللہ سعود اس آیت کو بیان کیا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کو ذکر کیا۔ دیکھو حین تمسون، اس میں 2 نمازوں کا ذکر ہے، مغرب اور عشاء کی 2 نمازوں کا ذکر ہے، اور حین تصبحون میں فجر کی نماز کا ذکر ہے، عشیہ میں عصر کی نماز کا ذکر ہے، اور وحین تظہرون میں ظہر کی نماز کا تذکرہ ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ 5 نمازوں کا ثبوت قرآن میں ہے، کوئی سوال کرے تو ہے بول کر ہی پڑھ کر سنا ہوا ہے، 21ویں پارے کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ بیان کر رہی، بڑی بڑی اللہ قدرت کی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، باس بعد الموت بولتے ہیں اسے، عقیدہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا، اس کو بھی اللہ بیان کیا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، 2 زندگیاں نہیں، 7 زندگیاں نہیں، مرنے کے بعد ایک ہی زندگی ہے، اس پر عقیدہ رکھو اور اس عقیدے کو اپنے بچوں کو سمجھاؤ۔ 7 زندگیاں نہیں ہے، یہ ایک ہی زندگی ہے، اب مر گئے تو پھر دوبارہ اٹھنا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بہت ساری آیتوں میں سمجھایا ہے، باس بعد الموت کے عقیدے اور مسئلے کو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ارے اللہ جب پرسوں بات کبھی آئی تھی، اللہ تعالیٰ جب نطفے سے انسان کو بنا رہا ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ نطفے سے بے جان چیز سے جان کو پیدا کرنا یہ مشکل کام، اللہ مشکل کام کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ انسان تیار ہو گیا، بن گیا، تو پھر بنی سو چیز کو پھر بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ احون علی، بہت اللہ کو آسان ہے مردے کو زندہ کرنا۔ بہت ساری باتیں اللہ بیان کی، قدرت کی نشانیاں بیان کی۔ اور ایک بات سنو، انسانی اعمال کی وجہ سے بحر اور بر کے اندر حالات بدلتے، عذاب اور طوفان آتے۔ سمجھ میں آیا؟ بحر کا تو کیا، سمندر میں زلزلے طوفان آنا، اور سمندر کے باہر زمین کے اوپر خشکی جگہ، سوکھی جگہوں پر زلزلوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، یہ انسانی اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اچھا یہاں ایک سوال اور جواب سن لو۔ اچھا بہت سارے پیغمبروں پر، ولیوں پر مصیبتیں پریشانیاں آتی تو پہلے سمجھ میں آ گیا، پہلے بات سمجھ میں آ گئی، مصیبتوں پر جو پریشانیاں اور مصیبتیں تکلیفیں آتے ہیں یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسری بات سنو، سوال اور جواب۔
वलियों पर, नबियों पर आते तो मुसीबतें परेशानियां, उनको भी उनके गुनाहों की वजह से आते हैं परेशानियां। पहली बात तो क्या कि नबियों से गुनाह नहीं होते, नबियों के बारे में तो बात नहीं है, नबी मासूम होते हैं। अच्छा, नबियों पर वलियों पर जो मुसीबतें परेशानी आती हैं ये उनके गुनाहों की वजह से नहीं, हर जगह एक कुछ कानून नहीं रहता, समझ में आ रहा? हर जगह एक लाठी लेकर नहीं चलते, बड़े बड़े लोगों के लिए अलग कानून रहता है, आम लोगों के लिए अलग कानून रहता है, नबी के लिए और वलियों के लिए अलग कानून रहता है, आम उम्मतियों के लिए अलग कानून रहता है। तो हमको जो तकलीफें आती हैं आम लोगों को, तो हमारे गुनाहों की वजह से आते हैं। नबियों और वलियों को जो तकलीफें पर आती हैं ये अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए अल्लाह उनको तकलीफें भेजता है। उनमें हमें फर्क ये चीज हो, उनके ऊपर तकलीफें आती नहीं, उनके दर्जात बुलंद होते हैं तकलीफें आने के बाद। हमारी तकलीफें आते हैं, हमारे गुनाहों की वजह से आते हैं, वहां उनके दर्जात बुलंद होंगे। और यहाँ हमारे को अगर आएंगे तो अगर आदमी नेक है, तौबा कर रहा है, तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर ऐसा तकलीफ से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को धो देगा। नहीं तो फिर हमारे गुनाहों की ऐसा तकलीफें आएंगे, आदमी अगर तौबा नहीं कर रहा तो आखिर तकलीफें आते 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 आदमी आखिर ईमान को भी छोड़ने तैयार हो जाएगा, बच्चे उसके ऊपर परेशानियां आएंगे। इसलिए आदमी जब तकलीफें मुश्किलें आ जाए तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना। सूरह लुकमान इस नाम का क्यों रखे? इस सूरत के अंदर हज़रत लुकमान हकीम का तज़किरा है, उन्होंने उनके बच्चे को नसीहतें करें, उसका तज़किरा इसके अंदर है, इसलिए इस सूरत का नाम ही लुकमान रख दिए। एक बात याद रखो, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है लुकमान नबी है या वली थे। लुकमान अलैहिस्सलाम तो बोल सकते हर किसी को, उन पर सलामती हो बोलकर, लेकिन इन्होंने नबी नहीं थे, वली थे। कभी आपको बताऊंगा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शायद किसी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम या किसी और पैगंबर के जमाने में इन्होंने हाजिर रहकर खजावत का पोश अदा करते थे, लोगों को फतवे देते थे, इल्मी आदमी थे, इनका मशगला और इनका इल्म और इनकी अकल की बातें और हिकमत की बातें बहुत अजीब और गरीब होती हैं, बहुत अजीब और गरीब की हिकमत की बातें। किताबें भी इनकी हिकमत की बातों के नाम से छपी हुई हैं, लुकमान हकीम की नसीहतें ऐसा बोलकर किताबें मौजूद है कि बड़ी बेहतरीन नसीहतें होती हैं। इनकी एक नसीहत और एक इनका हिकमत, एक कौल इनका आपको सुनाता हूँ मिसाल के तौर पर। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का एक कौल ये है कि अगर कोई आदमी किसी के पास फैसला लेकर आए, अगर कोई आदमी किसी के पास फैसला लेकर आया, वो भी कैसा आया, एक हाथ में अपनी अंखी लेकर आया कि देखो फला आदमी मुझे मेरी हंकी फोड़ दिया, देखो बोलकर आपके पास हंकी लेकर आया हाथ में, तब भी तुम्हें इस हाथ में हंकी लेकर शिकायत करने वाले की बात पर भरोसा करो न को। जब तक तुम इन किसके बारे में शिकायत करता है कि उसके मुंह से उसकी बात नहीं सुनते, तब तक तुम इसकी बात को भरोसा करो, उसे तुम खत्म करो न को। कितनी अच्छी बात है। हो कई को ऐसा हो सकता है कि वो आदमी इसकी एक हंकी फोड़ा हो, ये आदमी उसके दो हंकियां फोड़ रहा था, किसे मालूम? समझ में आया? तो कितनी हिकमत की बात है। वैसी इनकी बातें सो ऐसे चलते हिकमत की बातें इनकी। और एक हिकमत सुनो, साथ में बात याद आ रही है। एक आदमी को पूछा कि आप इतने बड़े दाना अक्लमंद कैसे बन गए? तो इन्हें बोले लुकमान हकीम, मैं पढ़ा कि अभी किसी से भी नहीं सीखा हिकमत में, बस मैं हिकमत सीखा हूं पागलों से और बेढंगे लोगों से। पागल तो पागल नहीं, बेढंगे बेतमीज लोगों से। कैसा हो बोले तो अगर कोई बेढंगा आदमी बेढंगा काम करता और लोग उससे नफरत करते, घिन करते, उससे बेजार होते, तो वही समझता कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है बेढंगा का, वो समझकर कोई वो काम तो कभी नहीं करता था। ऐसा मैं हिकमत सीखा बेढंगे लोगों से। मतलब वो काम कोई आदमी गिरा हुआ काम करता तो समझ जाते थे कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है। वैसा उन्होंने वैसे कामों को छोड़ते 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 बेढंगे कामों को सलीके के काम करने लग गए और उनकी जुबान से लोगों के लिए सलीका सीखने की बातें निकलने लगी। तो ये है लुकमान हकीम। इन्होंने नबी नहीं थे, याद रखो, वली थे। उनकी नसीहतें सूरह के अंदर मौजूद है। उन्हें उनकी बेटे नसीहत करे कि पहले और एक बात सुन लो। यहाँ मक्के में एक आदमी था नजर बिन हारिस नाम का। वो आदमी क्या करता था, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की बातें सुनाते थे, पैगंबरों की कहानियां किस्से सुनाते थे। तो ये आदमी क्या करता था, नजर बिन हारिस,
سفراں کرتا تھا ملکوں کے، تو کہا تھا کہ سفراں کر کو پرانے بادشاہ کے کہانیاں قصے لا کر لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو جمع کر کے سناتا تھا، نہیں تو پھر ملکوں سے گانا گانے والیوں کو، باندیوں کو، غلاموں کو خرید کر لاتا تھا اور ان سے گانے گانے لگاتا تھا، لوگوں کو قرآن سننے کا موقع نہیں دیتا تھا، سننا کو بولتا تھا، گانے میں لگاتا تھا یہ آدمی نظر بن حارث۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا، گانے گینے کی طرف توجہ نہیں دینا، قرآن پڑھنا سننا اس میں لگانا، سمجھنا، ورنہ پھر اگر وہ چیزیں ہمارے اندر آ گئے کان کے اندر گانے، تو پھر قرآن کا مزہ ہم کو نہیں آتا، جسے گانے کا مزہ لگ گیا اسے قرآن کا مزہ نہیں لگتا کبھی بھی۔ اس لیے گانوں کو چھوڑ دو۔ گانے کے اندر کیا ہے، میں ایک مرتبہ آپ کو جمعے میں عرض کیا تھا کہ گانوں کے اندر چھپا ہوا ایک پیغام رہتا، اسے مارو، ماں کو مارو، باپ کو مارو، گل ہی بول کر چھپا ہوا پیغام رہتا اس کے اندر، ہمیں سمجھ نہیں سکتے اسے، صحیح دانا بھی اسے سمجھے ہیں۔ گانوں کو سلو موشن میں سے چلا کر سن کر دیکھے تو گانوں کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی، یہ پیغام ملا تھا گانے میں کہ تو تیرے باپ کو مار، تیری ماں کو مار، کر اس گانے کے اندر پیغام رہتا ہے، ہمیں نہیں سمجھتے اسے۔ میں مثال دے کر سمجھ رہا تھا، اب میں مثال کے طور پر میں کسی کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں تو میں صرف ایک آدمی کو نہیں دیکھتا ہوں، اگر میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو میری نگاہ صرف ان پر نہیں رہتی ہے، یہ سب طرف میری نگاہ پھیل کر رہتی ہے، روشنی پھیل کر رہتی ہے۔ تو ویسا ہی گناہ گانے کے اندر پیغام ایسا رہتا ہے، صرف ہمیں گانا سنتے بولتے، گانے کے اندر سے، وہ آواز کے اندر سے ہمارے کوئی پیغام ملتا رہتا، قرآن سننا کو، قرآن سے بیزار ہو جا، اللہ سے بیزار ہو جا، یہ پیغام گانوں سے ملتا رہتا، اس لیے گانے سننا کو، قرآن سنو، نعتیں سنو، اس سے آپ کے دل کے اندر قرآن کی محبت پیدا ہوگی، دین کی محبت پیدا ہوگی، سمجھ میں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کے ان کے بیٹے کو جو نصیحتیں کرے وہ بیان کیے، شرک نہیں کرنا، اور اسی طرح اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے رک کر رہنا، اکڑنا نہیں، یہ سب باتیں اس میں بیان کریں۔ اگر زمین میں چلنا ہو تو عاجزی سے چلنا، آواز کو دبا کر بات کرنا، زور سے چیخ کر پکار کر بات نہیں کرنا، سب سے بری اور بھدی آواز گدھوں کی ہوتی ہے، ایسے بول کر سمجھا نصیحت کریں۔ اور آخر میں، سورہ کے آخر میں 5 باتیں بیان کریں، اسے مفاتیح الغیب بھی بولتے، 5 غیب کی کنجیاں کا، تو کیا سنو بول دو، اسے سنو، سمجھ میں آتا، سنے تو سمجھ میں آتا۔ 5 باتیں اس کے اندر ہے جو لوگوں کو عام طور پر معلوم رہتے، اور لوگ ان 5 چیزوں کے بارے میں نجومیوں سے اور وہ طوطا فال کھولنے والوں سے، ان سے پوچھتے رہتے یہ 5 باتوں کے بارے میں۔ وہ 5 بات اللہ تعالیٰ کسی بھی معلوم نہیں، وہ پیغمبروں کو معلوم نہیں تھے، وہ باتیں اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ پہلی بات کیا، قیامت کا علم، ان اللہ عنده علم الساعہ، کل 22واں پارہ پڑھا گیا، اس میں بھی یہ جملہ آیا تھا، لوگ آپ سے آ کر پوچھیں گے پیغمبر، یسألک الناس عن الساعہ، تو پیغمبر آپ سے لوگ آ کر قیامت کے بارے میں پوچھیں گے، تو پیغمبر آپ کہہ دو قل انما علمها عند اللہ، پیغمبر آپ کہہ دو قیامت کا علم میرے پاس نہیں ہے، میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو قیامت کا علم نبی کے پاس نہیں تھا، تو قیامت کے بارے میں لوگ پوچھتے نہیں کب آتے قیامت بول کر۔ 2012 میں ایک فلم آیا تھا، 2012 نام تھا اس کا، لوگ آج ڈر گئے تھے قیامت آتی نہیں بول کر، 2012 تک کرتے دنیا اس بات پھر آتی کرتے بول کر ڈرتے تھے، 10 سال بعد ہو گیا تھا قیامت میں، صحیح طرح بھی ڈرتے تھے، بہرحال کیا کیا کی کر کو لوگوں کو ڈرانا ہے، وہ ڈرنا، ان کی یہ سب کرتوت رہتے ہیں۔ بہرحال ڈرنے کی ضرورت نہیں، جس کے پاس ایمان ہے، جو آدمی سمجھ کر ہے پہلے سے نبی کی حدیثوں میں، قرآن میں سن کر ہے قیامت آنا ہی ہے، قیامت آ کر رہی بول کر، تو اسے کیا ڈر، کب تک تو کیا اسے سمجھ میں آ رہا۔ تو قیامت کا علم کسی معلوم نہیں۔ دوسرا کیا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی یہ کسی کو معلوم نہیں۔ تیسرا کیا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، عورتوں کے رحم میں کیا ہے وہ کسی معلوم نہیں۔ آپ سوال کریں گے کہ اسکانی کے ذریعے سے معلوم کرتے تو بول کر، یہ سوال میں بھی ہمارے حضرت سے تفسیر پر درخت کیا تھا، تو ہمارے حضرت بتائیں تو کیا جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ڈاکٹر بھی کب بتاتا، بولو اندر بچہ بننے کے بعد بتاتا، سو سمجھ میں آ رہا،
ڈاکٹر اسکین کر کو بولتے نہیں بچہ ہے بچی بول کر، یہ بچہ بننے کے بعد بولنے کا ان کو دم ہے تو بولو بولو۔ جس دن آدمی مرد اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے اس دن ان کو بولو بولو ٹیسٹ کر کو، بچہ بنتا اس لطفے سے یا بچی بنتی، بولو بولو دم ہے تو۔ ہاتھ نہیں ہوتا، ان کے بابا کا ہاتھ بھی نہیں ہوتا، ان کے دادا کا ہاتھ بھی نہیں ہوتا، میرے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جہاں انسانوں کی قدرت اور طاقت انسانوں کی بس کام نہیں کرتی، وہاں اللہ کی قدرت کام کرتی ہے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے ان کی انجینئرنگ یا ڈگریاں کیا کام کرتی ہیں اللہ کی طاقت کے سامنے؟ سمجھ گیا نا؟ یہ معلوم نہیں ڈاکٹروں کو، چونکہ کب کی 5-6 مہینے کے بعد کیا بولتی، جس دن مرد کے پیٹ سے عورت کے پیٹ میں گیا لطفہ تب بولو بولو ان کو دم ہے تو، تب مانیں گے اب تم ڈاکٹر بول کر، نہیں تو نہیں۔ اللہ کے پاس حقیقی علم ہے نہیں، انسانوں کے پاس کیا علم ہے؟ اچھا 3 باتیں ہو گئی، ایک تو قیامت، دوسرا بارش، تیسرا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، چوتھی بات انسان کل کیا کرے گا یہ اللہ کو معلوم، 5ویں بات کیا انسان کہاں مرے گا یہ بھی اللہ کو معلوم۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ کامل علم اکمل علم اللہ کے پاس ہے، یہ چیزیں پیغمبر کو بھی معلوم نہیں، غیب کی باتیں پیغمبر کو معلوم نہیں ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ آگے سورہ سجدہ، یہ سورہ کو سجدہ کا نام رکھے، اس سورہ کے اندر سجدے کی آیت ہے اس لیے اس سورہ کو سجدہ نام رکھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ توحید کو اللہ بیان کیا، رسالت کو بیان کیا اور قیامت کو اللہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر کچھ باتیں بیان کر رہا ہے۔ اگر آدمی امام ہے، مقتدا ہے، بڑا ہے، تو اسے کیسا رہنا، اللہ اس کے لیے 2 شرطیں لگایا ہے۔ ایک شرط تو کیا کمال علمی ہو، دوسرا کمال عملی ہو، علم بھی پختہ اور مضبوط اور اس کے پاس اچھا ہو، معلومات بھی اس کے پاس اچھی ہو، پورا جانکاری اس کے پاس ہو، اور دوسرا عمل میں بھی آدمی پختہ ہو، علم بھی پختہ ہو اور عمل بھی پختہ ہو، تبھی یہ آدمی کیا کر سکتا ہے، اس کے اوپر اگر حالات آئیں گے تو آدمی صبر کر سکتا، اور اسی طریقے سے اللہ کی آیات پر آدمی سمجھ کو اس پر عمل کر سکتا اور آیات کو سن کر یقین کر سکتا۔ نہیں تو علم میں تو آدمی کیا کرتا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی اس پر یقین نہیں کرتا، قیامت آتی بول کر سنا تو بھی آدمی علم نہیں تو قیامت کا، دین کا اور اسلام کو پڑھا ہوا نہیں ہے، سنا ہوا نہیں تو کیا کرے گا، بلک بول کر قیامت آتی بول کر، کہاں آتی کب آتی بول کر انکار کرتے لوگ۔ سمجھ میں آ رہا؟ کب پڑھتی وہ سفر میں گرنا کہ ابھی نہیں بھائی یہاں یہ زندگی یہاں عیش کرو بول کر بولتے، قرآن پڑھے نہیں، سنے نہیں، سمجھے نہیں تو کیا کرتے، انکار کرتے اللہ کے آیاتوں کا۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا، سننا، سمجھنا پڑتا کیا ہونا، علم ہونا اور عمل بھی ہونا۔ آگے سورہ احزاب، احزاب نام کا رکھے، اس میں غزوہ احزاب کا اس کے اندر تذکرہ ہے، غزوہ احزاب کا اور غزوہ بنو مصطلق کا، اور اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر پردے کے بارے میں آیتیں اور احکام ہیں، اور منافقین جو اس کے اندر جنگ کے اندر نہیں گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، 18 پارے میں بھی بات آئی تھی، جو لوگ غزوہ احزاب میں شامل تھے ان پر اللہ تعریف، ان کے لیے اللہ تعالیٰ تعریف کیا، ان سے اللہ خوش ہوا، جو لوگ اس میں نہیں شرکت کیے اللہ ان سے ان کی برائی بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر حضور کی بیویوں کا تذکرہ کیا۔ کیا حضور کی بیویوں کا تذکرہ؟ حضور کی بیویوں کا تذکرہ کیا کہ حضور کی بیویاں جب غزوہ احزاب، اس سے پہلے 2 غزوے ہوئے تھے، جنگ بدر اور جنگ احد، 2 غزوے، 2 جنگیں ہوئے تھے، تو اس 2 جنگوں میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی، کامیاب نہیں ہوئی، تو اب کیا کیے، پورے خاندانہ کے لوگ پورے مل کر دین پر، مسلمانوں پر حملہ کرنے کا سوچ کر آ گئے۔ آنے کے بعد کیا ہوا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مشورہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسول اللہ مدینے کے باہر ہمیں خندق کو دیں گے، گڑھا کو دیں گے، اور سو بات آئی تھی یہ، پھر اس سورے میں تفصیل سے واقع ہے اس لیے بولو شاپ میں بولتا ہوں، تو خندق کو دے۔ اب خندق کھودنے کے بعد تقریباً کئی دن تک جنگ لڑی نہیں ہوئی، بعد میں اللہ تعالیٰ طوفان اور آندھی اور ہوا بھیج دیے، تو اس کے ذریعے سے وہ لوگ ڈر کر بھاگ کو چلے گئے، لڑی نہیں ہوئی وہاں۔ اس کے بعد کیا ہوا، بعد میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ دوسری جنگ یا اسی جنگ کے بارے میں مشورہ دیے کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کے یہود بنی غزوہ بنی مختلف کے بارے میں شاید
حضرت سعد رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان یہودیاں کیا کرتے ہیں غزوہ بنو مصطلق میں حضور سے جو ان کا معاہدہ ہوا تھا اسے توڑ دیتے وہ لوگ. تو اس میں 2 جنگیں ہوئی، ایک غزوہ احزاب، دوسرا غزوہ بنو مصطلق. تو غزوہ بنو مصطلق میں ان لوگوں کے انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیے تھے وعدے کو توڑ دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو یہودیوں کے بنو مصطلق کے جنگ کے اندر یہودیوں کے مردوں کو قتل کرتے تھے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو باقیوں کو اپنا غلام بنا کر آ جاتے. تو اب اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بہت سارا مال ملا رہتا غزوہ خندق میں. تو اب غزوہ احزاب غزوہ خندق سے ایک ہی ہے. تو اب وہ مال ملنے کے بعد حضور کی بیویاں کیا کرتے؟ حضور سے مطالبہ کرتے یا ایھا النبی قل ازواجک، آخری بات یہ یا ایھا النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا. اس آیت کو آیت تخیر بھی بولتے اسے. تو اس آیت میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی سے آ کر مطالبہ کرتے. کیا مطالبہ کرتے؟ جنگ بنو قریظہ کی فتوحات کے بعد حضور کے پاس بہت سارا مال بھی آیا ہوتا، جمع ہوتا. تو آ کر حضور کی بیویاں پوچھتے کہ ہم کو خرچے کے لیے کچھ زیادہ سامان دے دو، کچھ زیادہ روپے دے دو، مال دے دو، ایسا بول کر آ کر پوچھتے. لیکن بیویاں ہوتی ہیں، جائز سوال تھا، ناجائز سوال تو نہیں تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ لیکن یہ ان کا سوال بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں آیا، ان کے شان کے لائق نہیں تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما دیے کہ اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم کو ہائی فائی ہونا ہے اور وہ ہائی فائی کو چھوڑ کر تم دنیا میں ہائی فائی نہ بول کر آخرت میں ہم ہائی فائی سے رہیں گے بول کر تم دنیا کی زندگی کو سادگی سے گزار لیں گے بول کر نبی کے ساتھ رہنا چاہتے تو رہو. نہیں، تم کو دنیا کے اندر زیب زینت اختیار کرنا ہے، تم کو شان شوکت سے رہنا ہے دنیا کے اندر، تو اب تمہاری مرضی ہے. اللہ الگ ہو جاؤ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جاؤ، علیحد کی اختیار کر لو بول کر اللہ آیت نازل کر دیا. لیکن حضور کی بیویاں بھی کیسی تھی؟ انہوں نے دنیا کی زیب زینت پر توجہ نہیں دی ہے، حضور کے ساتھ رہنے پر انہوں ترجیح اور توجہ دی ہے. غربت اور سادگی سے رہ کر زندگی گزار کر چلے گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور ایک مسئلہ چھوٹ گیا اس سورے کے اندر، لے پالک بیٹوں کا مسئلہ کیا ہے؟ لے پالک بیٹوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اس پہ ایک آیت میں تذکرہ تھا اور ایک بات بھی تھی. 1-2 باتیں بول دیتا ہوں. لے پالک بیٹے کا زمانے جانے سے کیا ہوتا تھا؟ لے پالک بیٹے کو پراپرٹی بھی حصہ دیتے تھے. لے پالک بیٹا کبھی بھی خاص بیٹے سرگا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہا؟ لے پالک بیٹے کو، منہ بولے بیٹے کو پراپرٹی کے اندر حصہ نہیں ملتا. منہ بولا بیٹا ہے، بس منہ بولا بیٹا چاہے وہ بالغ ہونے کے بعد اگر میں کسی کے بچے کو لے کر پال لیا، کوئی بچے نہیں بول کر، تو جب وہ بچہ بالغ ہوگا تو وہ بچہ میری بیوی سے پردہ کرنا پڑتا، میری بیوی اس سے پردہ کرنا پڑتا. سمجھ میں آ رہا؟ بس وہ بچہ سے ہمارے میرا خون کا بچہ نہیں توڑ، نہیں تو پھر نہیں پردہ کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اب اسے میرے پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا اسے میرے مرنے کے بعد. لے پالک بیٹا کا حکم کیا؟ بس پال لیے بس ہوتا. ایک مسئلہ تو یہ. اور ایک مسئلہ کیا کہ اگر کوئی آدمی حکمت کی باتیں کرتا، دانائی کی عقل مندی کی باتیں کرتا تو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ اس کے اندر 2 دل اللہ لگ گیا بولتے تھے. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. یہ کس دل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کے اندر، سینے کے اندر ایک ہی دل رکھا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ کسی انسان کے سینے کے اندر 2 دل نہیں رکھا ہے، ایک ہی دل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سننے، سمجھنے کی اور توحید پر چل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ کا اور حضور کی بیویوں کا اور قرآن کا، اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. جو کرنا ہے تو کر لے، آج کل کا کیا بھروسہ.